نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک خلیفہ تھے، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر دہلی شہر میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شاہ ترکمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ، ان کا نام تھا سید اکبر علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ فرماتے تھے کہ میں شاہ ترکمان صاحب کے مزار کے پاس سے گزر رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں شاہ ترکمان صاحب، یہ شاید صاحب نسبت نہیں ہیں، یعنی صحیح اللہ والے نہیں ہیں، اور ان کو کسی بھی بزرگ سے، اللہ والے سے اجازت اور خلافت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ شہرت تو ان کی بہت ہے بزرگی کے طور پر، لیکن ان کی بزرگی کی کوئی صحیح سند ہمیں کسی سے سننے میں نہیں آئی۔ تو کہنے لگے کہ جب میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ خواب کے اندر، تو میں ان کی قبر پر ایصال ثواب وغیرہ کیے بغیر اس جگہ سے گزر گیا۔ تو یہ خلیفہ صاحب فرماتے تھے کہ ابھی میں ان کی قبر سے چند قدم آگے گیا تھا کہ میرے جتنی بھی باطنی احوال اور کیفیات تھیں، میرے باطن کی جتنی ایک نورانیت تھی اور میرے دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کا جو ایک نور روشن تھا، کہنے لگے کہ مجھے یوں لگا کہ میرا دل جو ہے وہ بالکل کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ تو کہتے میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوا۔ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی اس باطنی کیفیت کے ختم ہونے کا اتنا دکھ ہوا کہ میرے سے اس وقت میں چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور کہتے کہ میں پریشان ہو کے بیٹھ گیا، اور کہتے کہ میں اسی خوف کی حالت میں واپس ہوا اور شاہ ترکمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، اور میں نے ان کی قبر پر جا کر بڑی توجہ دھیان سے فاتحہ وغیرہ پڑھی۔ تو فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہی اسی وقت میں نے اپنی جو باطنی حالت میری ختم ہو گئی تھی، اللہ پاک نے اس کو بحال کر دیا۔ تو میرے جو باطنی احوال اور کیفیات تھے دل کے اندر، وہ اللہ پاک نے ان کو دوبارہ بحال کر دیا۔ تو کہتے کہ اسی وقت میں میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے اپنے سارے کے سارے جو لطائف تھے ان کی طرف توجہ کی، تو مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے ان سارے لطائف میں ذکر جاری ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے پھر اپنے شیخ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا یہ خواب سنایا، تاکہ اگر اس میں میرے لیے کوئی وہ بات ارشاد فرمائے تو میرے علم میں آ جائے گی۔ تو ہمارے حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا شریعت کی روح سے گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو تم نے ایک اللہ والے کے بارے میں بدگمانی کی، برا سوچا، تو اس بدگمانی کی وجہ سے تمہیں اپنے باطن میں ظلمت اور تاریکی محسوس ہوئی، اور جب تمہیں ندامت ہوئی اور تم نے توبہ کی، تو ذکر کی وہ نورانیت جو ختم ہو گئی تھی، اللہ پاک نے اس نورانیت کو پھر سے بحال فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ شاہ ترکمان صاحب ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، جن کا مزار اس شہر میں بڑا مشہور اور معروف ہے، اور آئندہ زندہ یا مردہ میں سے کسی آدمی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے۔ تو یہ تھا حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب اپنے خلیفہ کے خواب کے بعد۔ تو اب ہم اگر دیکھیں تو ہم اکثر ہی دوسروں کے بارے میں بدظنی اور بدگمانی کا شکار ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان
گناہ ہوتے ہیں، تو آج ہمیں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھلے کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، تو ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچتے رہتے ہیں کہ جی یہ دوسرا تو ایسا ہے، دوسرے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسروں کے بارے میں ہم بدگمانی اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک اچھے خاصے اللہ والے کے دل کی بھی نورانیت وہ سیاہی میں بدل گئی۔ اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم گمان سے بچو، کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ بدگمانی یہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہماری اس گناہ سے بھی اور باقی سب گناہوں سے بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، کہ ہمیں جو عادت ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں خواہ مخواہ برا گمان کرنے کی، اور اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے اپنے اندر ظلمت اور اندھیرا اور تاریکی اور سیاہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں دوسرے کے اندر وہ عیب نظر آتا ہے، دوسرے کے اندر وہ کمی کوتاہی گناہ نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کے اندر ہم خود مبتلا ہوتے ہیں، کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور آج ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر یا جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، یا اور کوئی سیاہی کا نشان لگا ہوا ہے، تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتے ہی ہمیں آئینے کے اندر وہ داغ دھبا سیاہی نظر آنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو اسی طرح سے جب کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی گناہ، کوئی سیاہی، کوئی ظلمت ہمارے اپنے دل کے اندر ہوتی ہے، تو وہ گناہ، وہ ظلمت، وہ سیاہی، وہ عیب ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اندر دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ چیز ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہماری اس چیز سے حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بار میں ایک گناہ کی وجہ سے 6 مہینے کے لیے تہجد کی نماز سے محروم ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ 6 مہینے کے لیے تہجد سے محروم ہو گئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں ایک بار مسجد میں گیا تو میں نے مسجد میں ایک آدمی کو بہت زیادہ روتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے بہت زیادہ آہوزاری کر رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، یہ شخص دعا مانگتے ہوئے جو رو رہا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے، لوگوں کے اندر اپنی جو ہے وہ بزرگی کی دھاگ بٹھانے کے لیے رو رہا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اس بات کی وجہ سے جو میں نے اپنے دل کے اندر سوچی تھی، اس گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے 6 ماہ کے لیے تہجد کی توفیق سے محروم کر دیا۔ تو آج ہم بھی اگر دیکھیں نا تو ہم بھی کتنی ہی ساری نیکیوں سے محروم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ نیکی کریں، ہم اس نیک عمل پر استقامت اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ استقامت نہیں اختیار کر پاتے۔ تو اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس ایک مرتبہ ایک ہندو جوگی آیا، تو اس ہندو جوگی کو مختلف ریاضتیں اور مجاہدے کرنے کی وجہ سے اس کو کشف صدور کی صلاحیت حاصل تھی، یعنی اگلے کے دل کے اندر جو کچھ ہے، وہ جو کچھ سوچ رہا ہے، اگلے کے دل کے اندر جو سوچ ہے، جو خیال ہے، جو جذبہ ہے، جو بات ہے، وہ اس کو منکشف ہو جاتی تھی۔ تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہو، تو تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے دل کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ تو اس جوگی نے کہا کہ حضرت معاف کرنا، مجھے تو آپ کے دل کے اندر ظلمت اور سیاہی اور تاریکی کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔
تو حضرت بزر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں یہ جو صلاحیت ہے یہ کیسے حاصل ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، میں نے آج تک اپنے نفس کی کوئی بات نہیں مانی کہ میرا نفس یہ چاہتا ہے کہ سخت گرمی ہے میں ٹھنڈا پانی پیوں، میں اس کو ٹھنڈا پانی نہیں دیتا، اور کبھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے میں کوئی فلاں چیز کھاؤں تو میں اپنے نفس کو وہ اپنی فلاں پسندیدہ چیز نہیں کھانے دیتا۔ تو کہنے لگا کہ اگر میرا دل کرتا ہے کہ جیسے سخت سردی ہے تو میں جو ہے وہ کوئی موٹا اور گرم لباس پہنوں، تو میں کبھی موٹا اور گرم لباس نہیں پہنتا، میں اس کو باریک لباس پہناتا ہوں، اپنے نفس کی میں نے آج تک کبھی کوئی بات نہیں مانی۔ تو حضرت مرزا بصر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ بھائی اچھا تو کیا آپ کا نفس آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہو جاؤ؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا نفس تو مجھے نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت بزر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی تم نے تو آج تک اپنے نفس کی نہیں مانی، تو اس لیے اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اور یہ بات کی، اور ساتھ میں حضرت مرزا بصر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلب سے روحانی توجہ بھی اس کے دل کے اندر منتقل کی، تو اللہ کا کرنا وہ ایسا ہوا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب جب ایمان کا نور اس کے دل کے اندر چلا گیا تو حضرت بزر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوچھا کہ بھئی اب ذرا میرے دل کے اندر دیکھو تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت اب تو مجھے آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت، معرفت کا نور کا سمندر مجھے ٹھاٹھے مارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو حضرت مرزا بصر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا، اس بندے کو یہ فرمایا کہ دیکھو بھائی تم نے پہلے مجھے کہا تھا میرے دل کے اندر ظلمت نظر آتی ہے، اب تم نے کہا کہ نور نظر آتا ہے، تو فرمانے لگے کہ بھائی اصل میں جو پہلے تمہیں میرے دل کے اندر ظلمت کا پہاڑ دکھائی دیتا تھا وہ اصل میں ایمان پر نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے دل کی ظلمت اور سیاہی تھی، جو تمہیں میرے دل کے اندر نظر آ رہی تھی باوجہ اس حدیث کے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اور جب تم نے کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، اللہ نے تمہیں ایمان اسلام کی دولت سے نواز دیا، تو وہ ایمان کا نور تمہارے اپنے دل کے اندر آ گیا، تو اس ایمان اور اسلام کے نور کی وجہ سے تمہیں میرے دل کے اندر بھی نورانیت نظر آنی شروع ہو گئی۔ تو اصل میں ہم جو کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم کوئی برا سوچتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ اس بندے کے اندر ہو نہ ہو، لیکن جو یہ بات سوچ رہا ہوتا ہے، جو یہ بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بات ضرور ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آخری بات ہے کہ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار کشتی میں دریا یا سمندر میں سفر کر رہے تھے، تو کافی لمبا سفر تھا، تو اب ساتھ ہی ایک دوسری کشتی بھی جا رہی تھی۔ اب اس کشتی کے اندر نوجوان لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی تھے، اور وہ کچھ کھا پی بھی رہے تھے، اور غالباً جیسے کچھ شراب وغیرہ بھی پی رہے تھے، اور اس شراب کے نشے کی وجہ سے وہ بہت اول فول بول رہے تھے اور شور و غل مچا رہے تھے۔ تو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کا ہنسنا اور کہے لگانا یہ غفلت کی وجہ سے ہے۔ وہ عورتیں بھی بے پردہ تھیں، اور انہوں نے بھی عجیب طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا کشتی میں۔ تو جب حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کی کشتی میں سوار لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بدگمانی کی کہ یہ لوگ برے کام کے لیے دریا کے اندر کشتی میں سوار ہے۔ چنانچہ انہوں نے غصے میں آ کر حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ ان بے حیا اور بدماشوں کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو کہیں غرق کر دے۔ تو ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ لوگ واقعی کہے لگا کے ہنس رہے تھے، اور اونچی آواز میں جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب لوگ سمجھنے لگے کہ حضرت ان کے لیے بد دعا کرنے لگے ہیں، لیکن ان کی زبان سے یہ دعا نکلی کہ اے اللہ، جیسا آپ نے ان لوگوں کو دنیا میں خوشیاں عطا کی ہیں، جیسا آپ نے ان کو دنیا کے اندر موج مستی میں اس وقت رکھا ہوا ہے، اے اللہ جیسا آپ نے ان کو اس وقت دنیا کے اندر یہ مسکرا رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، تو اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ان کو آخرت کی بھی لذتیں اور راحتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کشتی والے جو تھے، اللہ نے ان سب کو کچھ عرصے کے بعد سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا کر دی۔ تو بھئی اگر ہم یہ دیکھیں تو آخرت کی خوشیاں تو تبھی ملتی نا کہ جب وہ زندگی میں توبہ کر لیتے اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار لیتے۔
تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کیسی پازیٹیو تھنکنگ سے نوازا تھا کہ ان کو اپنی آنکھوں سے شراب پی کر گل گپاڑا کر کے کہے لگاتے ہوئے بھی دیکھ کر ان پر بدگمانی کی بجائے اچھی تعویل کر کے ان کو حضرت نے اچھی دعا دی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سب کو اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس لیے بھائی یہ بھی جو ہے نا، ہم جیسے بہت سارے واضح اور بین گناہوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح سے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہ ہونے کی حیثیت سے تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دل کے اندر ظلمت تاریکی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ان جو وہ گناہ جن کو ہم گناہ سمجھا ہی نہیں کرتے، جس کے اندر ہم دیندار لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بدگمانی بھی ہوتا ہے، کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا۔ تو اللہ پاک بھائی اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی کے گناہ سے بھی اور دوسرے تمام گناہوں سے بھی اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔